انشاءاللہ آج کتاب الایمان کی حدیث نمبر 38 صفحہ نمبر 96 ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باب الصلاۃ من الایمان۔ عن البراء رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما قدم المدینۃ نزل علی اجدادہ۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینۃ نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار، وانہ صلی قبل بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا، وکان یعجبہ ان تکون قبلتہ قبل البیت، وانہ صلی اول صلاۃ صلاها صلاۃ العصر، وصلی معہ قوم، فخرج رجل ممن صلی معہ فمر علی اہل مسجد وهم راکعون، فقال اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ فداروا کما هم قبل البیت، وکانت اليہود قد اعجبهم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس واہل الکتاب، فلما ولی وجہہ قبل البیت انکروا ذلک۔ آج یہ ہمارا موضوع اس بات کے بارے میں ہے کہ نماز ایمان ہے، ایمان سے ہے۔ وہ امور جن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھا ہے، نماز بھی ان کاموں میں، ان اہم امور میں ہے۔ پیچھے بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اگر کسی چیز کو ایمان قرار دیں تو وہ ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی مؤثر ہوتی ہے، ایمان کی بڑھوتری میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور جس چیز کو کفر اور معصیت قرار دیں وہ چیز اللہ معاف فرمائے کبیرہ گناہ ہوتی ہے۔ نماز ایسا عمل ہے جس کا نام ایمان رکھا گیا، گویا کہ نماز کے بغیر ایمان کا تصور نہیں۔ نماز ایمان کے لیے ضروری ہے، اور واقعہ نہیں ہے ایسا ہے۔ ایک حدیث آتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہوا اور کہنے لگا جی مجھے نماز چھوڑنے کی اجازت دے دو، نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، وہ خیر دین نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کے بغیر کوئی دین خیر والا نہیں۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم، جس طرح ہم یہ آدمی اس کا پاؤں کٹ جائے، پاؤں نہ ہو، ہم پھر بھی اس کو آدمی ہی کہتے ہیں۔ بازو کٹ جائے
آدمی ہی کہیں گے، یہ ایک شخص ہے، اگرچہ اس کے اندر نقص ہے، لیکن اگر اس کا سر کٹ جائے پھر وہ آدمی نہیں رہتا، میت ہوتا ہے۔ بے یعنی ہی اسی طرح اسلام کے باقی احکام بھی اہمیت والے ہیں، جس طرح ہاتھ پاؤں بڑے انسان کے اندر اہمیت والے ہیں، لیکن ان کے اندر اگر نقص اور خلل ہو تب بھی دین قائم رہتا ہے۔ اور نماز اس کی مثال سر کی ہے، جس طرح انسان کا سر کٹ جائے تو وہ انسان کامل چھوڑ کے انسان کہلا نہیں سکتا، بلکہ اس کا نام میت رکھتے ہیں، لاش رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ دین جس دین میں نماز نہیں، وہ دین بھی دین نہیں۔ اور کوتاہیاں ہوں برداشت ہیں، کوتاہی ہو کسی کام کے اندر، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے، ہے وہ بھی عیب۔ جس طرح پاؤں کٹا، ہاتھ کٹا، آدمی عیبدار ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن پھر بھی انسان ہے، اس کو انسان مانا جائے گا۔ لیکن اگر سر نہ ہو تو پھر اس کو انسان نہیں مانتے۔ اسی طرح نماز اتنی لازمی اہمیت والی یہ ہے۔ اب ایک حدیث سے امام صاحب نے یہ بات واضح کی ہے، ذرا تھوڑی سی دلچسپی ہے اور تاریخی طور پر بھی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے والد برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عازب بھی صحابی ہیں، کہ صحابی کے بیٹے صحابی۔ شروع ہی سے اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، جتنے بھی اسلام کے اہم مارکے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ان میں شمولیت کا انہیں شرف حاصل ہوا ہے، سوائے جنگ بدر کے۔ اس وقت چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کم سن اور کم عمر ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد جب بھی کبھی مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہوئی تو یہ مسلمانوں کی طرف سے مجاہد کے طور پر، سپاہی کے طور پر شامل ہوئے۔ یہ صحابی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بڑے قریب سے دیکھا، اور اس کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ چھوڑ کے انہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا گھر بنا لیا، تو سب سے پہلے ہمارے اجداد، ہمارے دادے، ان کے پاس ان کا قیام تھا۔ انصار کا وہ قبیلہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، حضرت برا کے دادے تھے۔ یہ روایت یا ان کے ماموں تھے، یعنی ان کے ننہال تھے۔ عربی زبان میں دادا اور نانا دونوں کو دادا کہا جاتا ہے، باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے، اسے اجداد ہی کہتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے نانے ہوں جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور ان کو جد سے تعبیر کیا۔ دوسرے راوی نے اخوال، ماموں سے یعنی ننہال رشتہ دار، ان کی طرف سے ان کی نسبت پہچان کروائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے اندر آ کے ٹھہرے۔ جب آئے تو آپ تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جو یہودیوں کا قبلہ، عیسائیوں کا قبلہ تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے آپ اپنی عبادت میں اس طرح جہد اختیار کرتے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو، یعنی اس طرح کھڑے ہوں، سامنے بیت اللہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی۔ اور مکہ مکرمہ میں یہ ممکن تھا، جس طرح کعبہ شریف کے چاروں طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح کسی طرف بھی کھڑے ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ مکہ شریف میں یہ ممکن تھا، لیکن مدینہ منورہ میں جہت کا فرق بالکل واضح ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا۔
اگر بیت المقدس کو منہ کریں تو پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہوگی، اگر منہ بیت اللہ کی طرف کیا جائے تو پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوگی۔ اب وہ صورت جو مکہ مکرمہ میں موجود تھی یہاں میسر نہ آئی، اور ابتدائی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 16 مہینے یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ کی اس میں حکمت تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم نے یہ قبلہ آپ کا بنایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو ابتدائی طور پر، اور بعد میں بیت المقدس کی طرف ہٹ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، تاکہ ہم دنیا کو دکھا دیں کہ آپ کا فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں، لیکن آپ کا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تمنا یہ تھی، چاہتے یہ تھے۔ اگر سے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے حکم ہو جائے میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ قرآن پاک نے اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، قَدْ نَوَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ شریف بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا شوق اور آپ کی محبت، کہ آپ اس انتظار میں ہیں کہ کب پیغام آئے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا اور میں ادھر منہ کر لوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب جلد ہی آپ کو وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے حکم دے دیں گے نماز پڑھنے کا جو آپ پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ کا حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور بیت المقدس سے ہٹ جاؤ۔ اب یہ اکٹھے تو یک وقت ممکن نہیں تھے کہ دونوں کی طرف منہ کر لیا جائے، تو یہ ہٹ کے بیت اللہ کی طرف انہوں نے نماز پڑھی۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی وہ نماز عصر تھی۔ اب ماشاءاللہ 16-17 مہینے میں اطراف مدینہ میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مسجدیں بھی موجود تھیں، مسجد جمعہ موجود تھی، مسجد قباء کی بنیاد مسجد نبی سے پہلے تھی، اور مسجد بنی سلمہ کی قبیلے میں مسجد تھی۔ ان مسجدوں میں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ ایک آدمی جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف، اس کا گزر کسی مسجد والوں کے پاس سے ہوا، وہ مسجد قباء بھی ہو سکتی ہے اور دوسری روایتوں میں نام بھی ہے، اور مسجد بنو سلمہ قبیلے کی جو اس وقت موجودہ جسے ہم مسجد قبلہ تین کہتے ہیں وہ بھی ہے، اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ وہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ تو رکوع میں کھڑے تھے، نماز کے اندر رکوع کی حالت میں پہنچے تھے، بیت المقدس کی منہ کیا ہوا تھا، جیسے شریعت تھی، جیسے حکم تھا اسی طرح فرمان برداری کر رہے تھے۔ اس آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے منہ مبارک قبلہ شریف بیت اللہ کی طرف کر لیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ بس انہوں نے سنا تو اللہ کے نبی کی بات سنی تو نماز کے اندر ہی گھوم گئے۔ اب امام تو پورا ہی بدل گیا، جہت تبدیل کی، مقتدیوں کی صفیں تو جہاں ہوں وہاں تبدیل کر لینا ممکن ہے، لیکن امام کی ایسی کیفیت نہیں۔ اگر امام اس طرح کرے تو امام پیچھے ہوگا اور مقتدیوں کی صفیں آگے ہوں گی، ایسے نہیں، بلکہ دارو وہ گھوم کے سیدھے رخ ہو گئے۔ امام ادھر سے اڑٹ کے چل کے ادھر آ گیا اور اس نے منہ قبلہ کی طرف کر لیا۔ الحمدللہ ایک تو ہمیں یہ مسئلہ پتہ چل گیا
کہ اللہ کے نبی کی فرمان برداری کتنی اہم ہے. اللہ کے نبی کی فرمان برداری اس کے لیے یہ نہیں پھر کروں گا، اب کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، نہیں. جب پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ سر تسلیم خم جو مزاجی ہر میں کوئی ہلو حجت نہ کرے. پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے، کوئی انتظار نہیں کیا چلو آئندہ نماز میں صحیح، آئندہ نماز میں سیدھے ہو جائیں گے، بلکہ اسی نماز میں گھوم کے سیدھے ہو گئے. دوسرا یہ پتہ لگا اگر انسان نماز میں کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو بتا دیا جائے تو نماز کے اندر وہ صحیح کر لے. مثلا اسے قبلے کا پتہ نہیں تھا، نبی نے آدمی کئی ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں غلط منہ کی طرف قبلے کی طرف منہ کیا ہے، اگرچہ وہ اپنے عذر کی وجہ سے معذور ہیں، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کو سیدھی طرف کر دیا کہ قبلہ ادھر ہے منہ ادھر کرو، تو اس طرح کی حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی. اس طرح کی حرکت سے نماز ٹوٹتی نہیں، نماز صحیح ہے. جس طرح کہ ان کی نماز ٹوٹی نہیں، حالانکہ کتنا فرق ہو گیا، مشرق کی بجائے مغرب کی طرف منہ بالکل الٹ جہت کی طرف، لیکن کیونکہ نماز کی اصلاح تھی، پہلے وہ حکم تھا اس کے پورا عمل کر رہے تھے، اب نئے حکم کا پتہ چلا تو اس پر عمل کر لیا. اب یہ بات یہودیوں کو بہت ناگوار گزری. کہنے لگے ویکھیا اس نے پہلے ہمارے دین قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اس نے ایسا کیا ہے تو یہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں. ہاں بھائی جو اللہ کا حکم ہو اس کے مطابق کریں گے. کہنے لگے اگر قبلہ بیت اللہ حق ہے تو یہ تو بتاؤ جو تمہارے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کرتے نماز پڑھتے رہے اور اسی حالت میں مر گئے، ان کا کیا بنے گا؟ عقل کے اندھے ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو ان کی نمازیں ضائع ہو گئی. بھئی اللہ کے بندو، اللہ کی سیدھی سیدھی بات ہے، جب اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تو وہ نیکی تھی. جب وہاں بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا گیا تو اب یہ دین ہے، یہ نیکی ہے. اس وقت وہ دین تھا، نقص کی کون سی بات؟ لیکن ان ظالموں نے اس طرح کے تانے دینے شروع کر دیے کہ تمہارے وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ ان کا کیا بنا؟ بھائی وہ تو غلط قبلے کی طرف نماز پڑھتے رہے، تو پھر غلط قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا تو اس کی نماز نہیں ہوئی. ان کا کیا بنے گا؟ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. یہ اس طرح کے شکوک و شبہات وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر پھیلاتی ہے. مشرکین مکہ بھی کہنے لگے دیکھا اس 16 مہینے کے بعد اب کر لیا نا ہمارے قبلے کی طرف منہ، آہستہ آہستہ یہ پلٹ کے ہمارے دین کو قبول کر لیں گے، ان کا دین ختم ہو جائے گا اور ہمارے دین کی طرف پلٹ آئیں گے. جو کسی کے منہ میں آیا وہ بکنا شروع کر دیا. اور ایسے ہی توہمات آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں معاشرے کے اندر بڑی پھیلائی جاتی ہیں جن کی کوئی بنیاد اور اساس نہیں ہوتی، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ان باتوں کو بڑا دین میں یہ پھیلایا جاتا ہے معاشرے میں گمراہ کرنے کے لیے، کس سے جھوٹے ایسے سنا کے لو جی اگر یہ ہے تو پھر یہ بھی ہوگا. جیسے مشرکوں نے کہا ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین قبول کر لیا ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے. حالانکہ قبلے کی طرف منہ کرنے سے شرک کیسے حلال ہو گیا؟ قطعاً نہیں.
اللہ رب العزت نے ان کے اس پروپگنڈے کے خلاف قرآن پاک کی آیت نازل کر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بھی بات تو ہو رہی تھی نماز کی کہ ان کی نمازوں کو کیا بنے گا، نمازیں ان کی ضائع ہو گئی جو غیر قبلے کی طرف پڑھی۔ اللہ نے قرآن اتارا تو قرآن میں نماز کی جگہ پر ایمان کا لفظ بولا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، نماز کو ایمان قرار دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تو لوگوں کے ساتھ اپنے مسلمان جو فرما بردار بندے ہیں ان کے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے، ان کی نمازیں کیسے ضائع ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی نمازیں صحیح ہیں اور درست ہیں اور اللہ کے ہاں وہ مقبول ہیں، اللہ ان کو اجر دے گا، ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی بلکہ محفوظ ہوئی، اس لیے کہ اس وقت دین یہی تھا۔ بھئی دین کی مخالفت اب کوئی کرے تو تب بھی وہ مجرم ہوگا نا، جب اللہ کا حکم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا تو بیت المقدس حق قبلہ تھا، اب ادھر سے حکم موڑ دیا گیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، تو اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ دین ہے، یہ حق ہے۔ تو حق کی اتباع میں اللہ کی طرف سے جو حکم ہو اس کی فرمان برداری میں جو حکم ملے ہم تو فرمان برداری کریں گے، اس میں کون سا اعتراض والی بات؟ لیکن یہاں محل شاہد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کافروں یہودیوں کو جنہوں نے مسلمانوں کی نمازوں پر طعن کیا تھا ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ان کی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں، ان کی نمازیں صحیح، ان کا نمازیں محفوظ۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز ایسی اہم چیز ہے جس کا نام اللہ نے ایمان رکھا ہے، قرآن نے اسے ایمان سے تعبیر کیا ہے، یہ اہمیت۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ اصل میں فرمان برداری ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، نہ بیت اللہ کی جہت ہے نہ بیت المقدس کی جہت ہے، ہم تو ہیں اللہ کے حکم کے فرمان بردار، ہمیں حکم ادھر ہو ہم ادھر کریں گے، ہمیں حکم ادھر ہو ہم ادھر کریں گے۔ اصل ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تابعداری، فرمان برداری۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھائی، ایک اور حدیث ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سال ان کی عمر ہوئی ہے اور حقیقت میں مولود کعبہ حضرت حکیم بن حزام ہیں۔ 60 سال زمانہ کفر میں اور 60 سال اللہ نے ایمان کی حالت میں گزارنے کی توفیق دی، اور زمانہ کفر میں بھی یہ خیر والے تھے، نیکی کرنے والے تھے، بھلا کرنے والے تھے، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے تھے، اچھے کام کرنے والے تھے۔ اب ایمان کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہوتی، تو ان کو ابتدا میں ایمان نصیب نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ نیک اعمال، ہمارے وہ اچھے کام جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کیے، ان کا بھی ہمیں کوئی اجر ثواب ملے گا؟ اسلام علیہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اعمال اللہ قبول فرمائے گا، لیکن جو حالت کفر میں ہم نے کام کیے تھے، اچھے کام کیے تھے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بڑا ہی پیارا دیا، اسلمت علی ما اسلفت، اسلمت علی ما اسلفت بالخیر، جو تو نے خیر پہلے کی تھی اسی کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرما دی ہے۔
اسلام کی دولت کا مل جانا انہیں اچھے کام کرنے کی وجہ سے ہے. وہ تیرے اچھے کام اللہ کے ہاں مقبول تھے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی دولت دی، ایمان نصیب فرمایا، مسلمان ہو گئے. ایک اور روایت میں بھی ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت فرمائی کہ جو آدمی کافر مسلمان ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ایک تو اس کے جو گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیتے ہیں. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، لیکن جو اس کی نیکیاں ہوتی ہیں ان سب کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے. وہ سارے غلط کام صحیح ہو جائیں گے. بھئی حالت کفر میں غلط کام کیے ہوئے کیوں نہ صحیح ہوں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو لوگ عباد الرحمن ہیں وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ چوری نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے. اگر یہ جرم کریں تو ان کو ڈبل سزا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. آگے آیت ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر توبہ کر لیں اور توبہ کے بعد اپنے اعمال اچھے کر لیں، وعمل صالحا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ایمان لائے اور عمل کے بعد توبہ کر لے، اچھے اعمال کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. یہ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا. ان کے گناہ بھی نیکیاں بن جائیں گے. سچی توبہ نصیب ہو گئی تو اس کی بدل سے اللہ رب العزت یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تبدیل کر دے گا اللہ ان کی سیئات کو حسنات کے ساتھ. تو اللہ تو بہت مہربان ہے، اللہ تو بڑے کریم ہے. اللہ کی کرم نوازی تو جب اس قدر ہے تو بھلا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں، ان کی نمازیں بیکار ہو جائیں، حالانکہ اس وقت دین ہی وہی تھا. اس لیے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ ایمان والوں کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی شفقت کرنے والا مہربان ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے سمجھ نہیں یہی بات کیا کہی ہے. جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم آ گیا نماز سے پہلے، تو آپ نے نماز شروع ہی ایسے کی تھی. یہ صحابی کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور قباء والوں کا نام ملتا ہے کہ مسجد قباء والے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے بتایا کہ میں عصر کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ بیت اللہ کی طرف پڑھ کے آیا ہوں. ان کی حدیث سننے سے، اللہ کے نبی کی حدیث سننے سے انہوں نے اپنے آپ کو فوراً عمل میں لیا اور نماز کے اندر رکوع کی حالت میں سے وہ پھر کے ادھر ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ قصہ اسے نسبت پیش آیا ہوگا. بھئی وہی سی مسجد جنہوں نے دسیا اور وہ کب گئے وہ مسجد قبلہ تین والے ہوں. ویسے ایک تاریخی طور پر ملتی ہے ایک روایت کہ یہاں بنو عمر بن سلمہ قبیلہ آباد تھا. عمر بن سلمہ
اور ان کی ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب کی کوئی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہوئے تھے ان کی دعوت پر، تو نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو یہ قصہ مسجد قبلہ تین میں پیش آیا، لیکن یہ تاریخی طور پر اس کی کوئی سند نہیں، کوئی اس کی وقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت یہ ہے کہ آپ نے نماز کے اندر گھومے نہیں، بلکہ نماز سے پہلے یہ حکم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا آ گیا، آپ نے نماز شروع ہی اسی طرح کی۔ ہاں اس حدیث میں یہ پتہ چلا کہ وہ نماز عصر کی تھی، جو جس نماز میں قبلہ بدلا وہ نماز عصر کی تھی۔ اب میں نے سمجھے میں بھی اترے ہاں دیکھیے بتائے میں ایویں فرق ہے، لیکن قبلہ تین کیوں بنی کہ اس مسجد کے نمازیوں نے دو اس طرح گھوم گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا ہونا وہاں شرط نہیں کہ اللہ کے نبی نے گھوما ہوا تھا، یہ لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ جی اچھا تو یہ اپوزٹ نہیں کہ ادھر پہلے سی تو ہونا ادھر ہو گیا، اپوزٹ ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی پہلے ادھر سی تو ہوں ادھر ہو گیا، انہوں اپوزٹ ہی کہاں گے کی کہاں گے؟ مخالف کہ پہلے قبلہ ادھر ہے ہوں ادھر ہو گیا، اپوزٹ سائڈ ہے، کوئی شبہ نہیں۔ البتہ مشرق مغرب والا لفظ میرا وہ زبان تو ان اگر لفظ تاں اور تھوڑی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ مشرق مغرب نہیں شمال جنوب ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں تو مشرق مغرب صرف اپوزٹ ہوندا مانا بیان کرنے واسطے گیا تھا، ادھر نہیں لیندن نہیں سی اس طرف ان میں ادھر ہی ہے، اپوزٹ ہو گیا، ہاں وہ نشان ہے اسی طرح اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں بالکل اپوزٹ سائڈ بنتی ہے، مدینے میں وہ کیفیت نہ رہے گی۔ فرض نماز کے لیے جان بوجھ کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنا جائز نہیں۔ بات بڑی دھیان سے سننا، فرض نماز کے لیے زمین پر اترے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اللہ یہ کہ یہ کرنا ممکن نہ ہو، مثلا کراچی کا سفر ہے، لمبا سفر ہے اور گاڑی رکنی نہیں، گاڑی جا رہی ہے اور نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، سورج طلوع ہونے والا ہو گیا ہے، تو اگر ہم انتظار کریں تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اب فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہمت ہے ایک دفعہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، پھر وہ گاڑی جائے، اب تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تم نیچے اتر نہیں سکتے، اختیار ہو تو پھر سفر میں گاڑی پر نماز فرضی جائز نہیں، نفلی نماز جائز ہے۔